شاہ محمود قریشی کے خاندان نے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ اس قریشی خاندان میں ایک اور شاہ محمود قریشی کون تھا؟ سینئر صحافی سہیل وڑائش نے اپنے کالم میں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے مختصر سیاسی سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ وہ معروف مورخین کی مشہور کتابوں کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ شیخ بہاؤالدین زکریا قریشی ملتانی اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم کی اولاد میں سے کئی نامی گرامی اور صاحبان اقتدار گزرے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی شاہ محمود قریشی تھا۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، حریت پسند احمد خان کھرل کی گرفتاری اور اس علاقے میں پھیلی بغاوت کو فروغ کرنے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس خاندان کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ علماء ہندوستان کے شیخ الاسلام کا سب سے بڑا عہدہ بھی ان کے پاس رہا۔ سکھوں اور نواب مظفر خان آف ملتان کی لڑائی میں اس خاندان نے نواب مظفر خان کا ساتھ دیا، اور جب نواب مظفر خان اپنے نوجوان بیٹوں کے قتل کے بعد شہید ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق انہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار کی چوکھٹ کے نیچے سپرد خاک کیا گیا۔ مزار پر حاضری دینے والا ہر شخص اس قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر مزار میں داخل ہوتا ہے۔ ڈیوڈ گل مارٹن کی تحقیقی کتاب کے مطابق سجادہ نشین بہاؤالدین زکریا کو انگریزی دربار میں بیٹھا دیکھ کر مقامی لوگ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انگریز سرکار کی امداد پر آمادہ بھی ہوئے تھے۔ انگریز سرکار نے سجادہ نشینوں اور روسا کو جاگیریں، انعام اور عہدے سیاسی بنیادوں پر ہی عطا کیے۔ اے سی بیلے کی تحقیق کے مطابق یہ روسا اپنے مذہبی رتبے اور سماجی مقام کی وجہ سے حکومتی عہدیداروں اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے ایک سال پہلے 1946 کے معرکۃ الآرا انتخابات ہوئے، جس میں قریشی خاندان نے یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ اس وقت کے گدی نشین مخدوم مرید حسین قریشی تھے، جبکہ ان کے بھتیجے میجر عاشق حسین قریشی یونینسٹ پارٹی کے امیدوار تھے۔ قریشی اس وقت غلط کشتی پر سوار ہو گئے، یونینسٹ پارٹی کو شکست ہوئی، مسلم لیگ جیت گئی اور قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ وہی مرید حسین قریشی تھے جن کے صاحبزادے مخدوم سجاد حسین قریشی نے بہت محنت اور جان فشانی سے اپنے آباء و اجداد کے مریدین کے سلسلوں کو زندہ کیا۔ خود بھی سیاسی طور پر متحرک رہے، ایم پی اے رہے، پھر سینیٹر منتخب ہوئے اور بالآخر گورنر پنجاب بن کر صوبے کی اہم ترین سیٹ پر بیٹھ کر اپنے خاندان اور روحانی سلسلے کی ساکھ کو بڑھایا۔ مخدوم سجاد قریشی کے فرزند شاہ محمود قریشی بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آئے تو ڈسٹرکٹ کونسل کا انتخاب لڑا، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بعد ازاں اپنے والد کی پیروی میں آئی جے آئی اور مسلم لیگ نون کے سرگرم رکن بن گئے۔ ایم پی اے بننے کے بعد شاہ محمود قریشی نواز شریف کابینہ میں صوبائی وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ نون لیگ سے اختلافات ہوا تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہے، ایک بار انہیں پنجاب پیپلز پارٹی کا صدر بھی بنایا گیا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو شاہ محمود کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا۔ تاہم ریمنڈ ڈیوس اور وزارتوں کی تقسیم کے مسئلے پر اختلافات کے باعث انہوں نے نہ صرف وزارت چھوڑ دی بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور پھر ابھرتی ہوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلی بار اقتدار ملا تو شاہ محمود قریشی کو ایک بار پھر وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ تاہم وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہ رہے تھے، مگر انہیں عام انتخابات میں صوبائی نشست پر ایک آزاد امیدوار نے شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کی اپنی جماعت پی ٹی آئی نے سازش کر کے انہیں 2018 کے عام انتخابات میں صوبائی نشست پر الیکشن ہروایا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔